حضرت دین اسلام کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے جو تنگ نظر ذہن ہوتے ہیں جی کہ نہیں جی دین اسلام نے تو ہماری جو خواتین ہیں ان کے اوپر بڑی قید و بند کر دی ہے، تعلیم سے دور کر دی ہے۔ آپ اگر کسی اسپتال میں جاتے ہیں اور اپنی کسی بہن کو، اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں تو آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیوی بہن کا علاج کسی خاتون سے ہی کرواؤں۔ تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بچوں کو تعلیم سے دور کر رہے ہیں، ان کو گھر میں رکھیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیا یہ دیوار کھڑی کی گئی ہے یا اس کے بارے میں دین میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو دین میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت کوئی تعلیم یا کوئی ہنر نہ سیکھے۔ نہ سیکھے۔ اپنے پردے میں اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ جو بھی ترقی حاصل کرے، اسلام تو اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ صحیح۔ باقی رہ گیا کہ یہ جی وہ ڈاکٹر ہے تو خواہش تو ہر دیندار آدمی کی، ہر حیادار کی یہی ہے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری والدہ کا علاج عورت کے پاس ہی جائے۔ شریعت نے اگر ایسی مجبوری کے وقت مرد کا علاج کرنا عورت کے لیے، عورت کا علاج کرنا مرد کے لیے بامر مجبوری ٹھیک ہے، شریعت اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جو ماحول بنا دیا گیا ہے، ہم تو اسپتالوں میں جاتے ہیں، مرد ہیں، ہمیں لیڈی ڈاکٹر علاج کرتی ہے، اور عورت جاتی ہے تو اس کا مرد علاج کرتا ہے۔ میں خود یہاں ایک دفعہ صنعتی کارڈ کے لیے گیا، یہ اپنے عذروں میں، ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ واقف بھی تھے، تو وہاں وہ 3 بوتھ کہ 4 بوتھ لگے ہوئے تھے میرے ذہن میں، تو وہ 3 جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ تھے، اور ایک جو تھا سینس کے ادھر لگا ہوا ہے، اس پر لڑکی بیٹھی ہے، بالکل نوجوان لڑکی۔ تو مجھے اندر سے اس نے پرچی دی تو کہتا ہے اس بوتھ پر آپ چلے جائیں۔ میں کھڑا ہو کہ میں نے اس کو کہا اس پر نہ چلا جاؤ۔ اب یہ جو ماحول بنا دیا گیا ہے نا، اگر یہ ہوتا ماحول کہ عورتیں اسپتال میں ہوتی، یہ سہولت اللہ دے دے کہ وہ عورتوں کے علاج کے لیے ہو جائیں، تو اسلام تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، باپردہ وہ علاج کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہو تو ایسا نہیں رہا۔ اب اسپتال میں چلے جائیں، چاہے پرائیویٹ اسپتال ہے، سرکاری کو تو چھوڑیں، وہاں بھی مردوں کے علاج کے لیے آپ کو نرس مل رہی ہے۔ اب وہ غیر محرم کا وہ آ کر پوچھتی بھی ہے، آ کر مطلب وہ آگے کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی ہے تو رہنمائی بھی وہ کر رہی ہے نا، وہاں مرد بیٹھ سکتا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، عورتوں کا ایک سیکشن علیحدہ بنا دیا جائے تو وہاں عورتیں جائیں، وہی ان کو دیکھیں، وہی ان کو پوچھیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن وہ نظام بنایا تو نہیں گیا نا، تو اعتراض اسلام پر کر دیا گیا کہ اس نے سختی کی ہے، کوئی اسلام نے سختی نہیں کی ہے۔ حضرت کیا اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے، یعنی جو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو ہماری بچی جو ہے، جو خاتون وہاں پر کام کر رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو، اس کو وہاں کام کرنا پڑ رہا ہے، کیا اس کو وہ کوئی گناہ کی مرتکب ہوگی؟ اگر وہ اب امر مجبوری کر رہی ہے نا جی، اور اپنے پردے کو ملحوظ رکھ کر رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ عذر اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی معذوری، چونکہ یہ مسئلہ اللہ کا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی ہر بات کا علم موجود ہے کہ وہ کس درجے میں رہ رہی ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے اس میں۔ حضرت جی، عورت کا کوئی نوکری کرنا اپنے پردے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا سرے سے بالکل جائز ہی نہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی منع نہیں ہے۔ صحیح۔ شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے نا کہ ایک عورت بامر مجبوری مثال کے طور پر حالت عدت میں ہے، جس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، خاوند فوت ہوا ہے یا مثال کے طلاق ہو گئی ہے، مثلا عدت ہے، تو اس میں بھی بامر مجبوری کہا گیا ہے کہ آپ پردے کی حالت میں نکلے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اچھا، عدت میں بھی بامر مجبوری نکل سکتی ہے۔ اچھا، تو کیا یہ جو صورتحال ہے کہ اب اس کی جاب کسی جگہ نوکری ہے، وہ کسی جگہ ٹیچر ہے سرکاری، تو وہ عدت میں نکل سکتی ہے اپنے گھر سے؟ ہاں، وہ جائے گی نا۔ اچھا، اس کی نوکری ہے، سرکاری نوکری، اس میں جائے گی۔ صحیح۔ دن کو جائے اور پھر واپس آ جائے۔ صحیح۔